اس جگہ کو یہاں اسرائیل میں بیت سیدا کے طور پر شناخت کیا جاتا ہے، لیکن جب ہم قریب سے دیکھتے ہیں تو اس کی ایک تاریخ پہلے بھی ہے اور ایک بعد میں بھی۔ پہلے کی تعریف میں پرانے عہد نامے کے مطابق گشر کا بادشاہ تھا، اور بعد کی تعریف میں رومی حکومت نے آ کر یہاں ایک شہر تعمیر کیا۔ ہم بات کریں گے کہ بائبل کو مؤثر طریقے سے کیسے پڑھا جائے، اور یہ جگہ اس حوالے سے بہت اہم ہے۔ بائبل کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے یہ جگہ بہت اہمیت رکھتی ہے۔ یہ سیشن نمبر 4 ہے۔ کئی سال پہلے جب رون ملیریا میں مبتلا تھا تو ہمارا بڑا بیٹا چند دن کے لیے ہم سے ملنے آیا۔ جب رون صحت یاب ہو رہا تھا، اس نے مشورہ دیا، کیوں نہ تم یہاں کے مقامات دیکھنے جاؤ، ڈین کو بھی ساتھ لے جاؤ اور اسے دکھاؤ کہ یہاں کیا کچھ دیکھنے کو ہے۔ اور بیت سیدا، جیسا کہ ہم امریکہ میں اسے کہتے ہیں بیت سیدا، یہ ان جگہوں میں سے ایک ہے جہاں میں اسے لے گیا تھا۔ اصل میں اس کا تلفظ بیت سیدا ہے اور اس کا مطلب ہے ماہی گیروں کا گھر۔ بیت کا مطلب ہے گھر اور سیدا کا مطلب ہے ماہی گیر۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پطرس اور اس کے بھائی اندریاس اور فلپ رہتے تھے، اور شاید یعقوب اور یوحنا بھی، جو زبدی کے بیٹے تھے۔ یہ جگہ میرے لیے بہت دلچسپ ہے کیونکہ جب رون بیمار تھا میں صحیفے میں مطالعہ کر رہا تھا۔ زبور کے 3 باب میں جہاں داؤد اپنے جذبات کے بارے میں لکھ رہا ہے، وہ جو کچھ محسوس کر رہا ہے، جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے جب ابشالوم اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ ابشالوم یروشلم میں داخل ہو رہا ہے اور اپنے والد سے بادشاہت چھیننے کی کوشش کر رہا ہے، اور داؤد نے بھاگنے کا فیصلہ کیا۔ جب میں نے اس کہانی کو پڑھا تو میں نے بہت سے دلچسپ حقائق دریافت کیے، لیکن جو بات میں آج اب سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر میں اپنی بائبل نہ پڑھ رہا ہوتا اور اگر میں نے یہ چیزیں پہلے سے نہ پڑھی ہوتیں، تو جب میں یہاں آیا اور دیکھا کہ یہ صرف بیت سیدا ہی نہیں بلکہ یہ وہ جگہ بھی ہے جہاں گشر کا بادشاہ رہتا تھا، تو میں اس جگہ کی اہمیت کو کبھی سمجھ ہی نہ پاتا۔ یہ سڑک جس پر ہم چل رہے ہیں اور یہ دروازے کا داخلی راستہ شاید دنیا کا سب سے پرانا فرش ہے۔ یہ دور داؤد علیہ السلام کے زمانے تک جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ گشر کے بادشاہ کا محل اسی جگہ پر تھا۔ مجھے کیسے معلوم ہوا کہ داؤد یہاں آئے تھے؟ تو ہمیں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے گشر کو شکست دی اور بشر کے بادشاہ کی بیٹی سے شادی کی۔ بادشاہ کا نام تلم تھا، اس کی بیٹی کا نام میکا تھا، اور داؤد اور میکا کے 2 بچے تھے، ابشالوم اور تمر۔ اب جو بات میرے لیے اہم ہے وہ یہ ہے کہ جب داؤد اپنے بیٹے پر توجہ نہیں دے رہے تھے اور اس نے اپنی بہن کی عصمت دوری کرنے والے بھائی کو قتل کر دیا، تو ابشالوم اس جگہ بھاگ آیا، اور وہ یہاں 3 سال تک رہا اسی جگہ پر۔ 3 سال تک وہ اپنے والد کا انتظار کرتا رہا کہ وہ اسے یروشلم واپس آنے کے لیے کہیں۔ اس کہانی میں اتنی تفصیل ہے کہ آج ہمارے پاس اس کے لیے وقت نہیں ہے، لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم ہر روز بائبل پڑھیں گے تو جب اس طرح کی باتیں پیش آئیں گی تو ہم تیار ہوں گے۔ اگر میں نے زبور 3 میں داؤد کے بارے میں مطالعہ نہ کیا ہوتا اور یہ نہ پڑھا ہوتا کہ ابشالوم گشر کے بادشاہ کا نواسہ تھا، جب میں یہاں آیا اور بشر کے بادشاہ کے بارے میں پڑھا تو میں کبھی اس جگہ کی اہمیت کو نہ سمجھ پاتا اور نہ ہی جان پاتا۔ لیکن یہ جگہ میرے لیے زندہ ہو گئی ہے کیونکہ یہی وہ مقام ہے جہاں داؤد آیا تھا، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ابشالوم رہا تھا۔ آئیے اپنی بابلیں پڑھیں۔ در حقیقت آئیے اس بارے میں بات کریں کہ ہم اپنی بائبل کو مؤثر طریقے سے کیسے پڑھ سکتے ہیں تاکہ جب موقع آئے تو ہم بہتر طور پر سمجھ سکیں کہ خدا بائبل میں تعریف کے دوران کیا کہہ رہا ہے۔
ہم یہاں ایک ماہی گیر کے گھر کے بیچ میں کھڑے ہیں، یہاں بیت سیدا میں۔ ہم اس پر بالکل توجہ نہیں دیں گے سوائے اس کے کہ منظر سے لطف اندوز ہوں، بلکہ ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ بائبل کو مؤثر طریقے سے کیسے پڑھا جائے۔ میں آپ کے ساتھ 6 مراحل شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کیسے تیاری کریں، کیسے جرنل لکھی اور کیسے روزانہ پڑھتے ہوئے جو کچھ آپ پڑھتے ہیں اسے یاد رکھیں۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ایک اچھی نوٹ بک حاصل کریں۔ میں آج اپنے ساتھ ان میں سے 2 لایا ہوں۔ پہلا نوٹ بک جس کا نام دی لائف جرنل ہے، یہ وہ نوٹ بک ہے جو میں نے 2005 میں خریدی تھی، جیسا کہ اس پر لکھا ہے، اور میں نے اسی وقت یہ طریقہ سیکھا کہ بائبل کو مؤثر طریقے سے کیسے پڑھا جائے، اور تب سے یہ طریقہ میرے لیے بہت مددگار ثابت ہوا ہے۔ لیکن چونکہ میں ملک سے باہر رہتا ہوں اور اس کتاب کو بار بار منگوانا میرے لیے ممکن نہیں تھا، اس لیے میں سیدھا گروسری اسٹور گیا اور ایک سستی بچوں کی کاپی خرید لی۔ یہ کتاب اس مقصد کے لیے استعمال ہوتی ہے، اب جانتے ہیں، جسے وہ تھیمز کہتے ہیں، اور یہ اپنی سبق نوٹ کرنے کے لیے ایک اچھی کتاب ہے۔ اب نوٹ کریں کہ یہ کتاب چھوٹے سائز کی ہے۔ یہ وہ بڑی، اب جانتے ہیں، بڑی سائز کی نہیں ہے۔ مجھے یہ اس لیے پسند ہے کیونکہ اس کا سائز تقریباً میری بائبل جتنا ہے، اور جب میں سفر کرتا ہوں تو میں اسے اپنی بائبل کے ساتھ بیگ میں رکھ سکتا ہوں اور مطالعے کے لیے تیار رکھتا ہوں۔ یہ نوٹ بک صرف بائبل کا مطالعہ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اگر آپ کو کریانے کی فہرستیں، ٹیلی فون نمبر، کچھ اور لکھنا ہے تو ایک دوسری کتاب لے لیں اور اسے استعمال کریں۔ لیکن اس کتاب کو صرف اپنے بائبل کے مطالعے کے لیے مخصوص رکھیں۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ آپ اس کتاب کو اپنے پاس رکھیں گے، یہ آپ کی ذاتی تفسیر بن جائے گی اس سب پر جو خدا آپ کو ہفتوں، مہینوں اور سالوں کے دوران مطالعے میں عطا کرے گا۔ اور اگر آپ چاہیں تو اس کتاب کی اچھی طرح حفاظت کریں اور بعد میں اسے مطالعے کے لیے ایک کتاب کے طور پر استعمال کریں۔ یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ دوسرا مرحلہ، ہم ایک صحیفہ پڑھنے کا منصوبہ طے کریں گے۔ آپ انٹرنیٹ پر جا کر اسکرپچر ریڈنگ پلان، بائبل ریڈنگ پلان گوگل کر سکتے ہیں اور بہت سے منصوبے ہوں گے۔ مجھے وہ منصوبہ پسند ہے جو زمانی ترتیب کے مطابق ہو۔ یہ صحیفوں کو کچھ ملا دیتا ہے، لیکن اس سے مجھے یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ زبور کہاں فٹ ہوتے ہیں، تعریف کی مختلف کتابیں، اور اسی طرح نبوت بھی تعریف کی کتابوں میں کیسے شامل ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ صرف بائبل کو مکمل پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ منصوبے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس جگہ واپس جائیں جہاں سے آپ نے اپنی بائبل خریدی تھی۔ شاید وہ لوگ صحیفہ پڑھنے کے منصوبے مفت دے رہے ہوں۔ میرے شوہر ایک ایسا منصوبہ استعمال کرتے ہیں جس میں وہ اپنی بائبل کے آخری صفحے پر جاتے ہیں، صفحہ نمبر دیکھتے ہیں اور پھر اسے تقسیم کرتے ہیں 365 پر۔ اس طرح انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ سال کے ہر دن کتنے صفحات پڑھنے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 3.5 صفحات پڑھنا اور پھر جرنل کرنا بہت زیادہ ہے، یا میرے پاس اس کے لیے وقت نہیں ہے، یا میرے پاس اس کے لیے صبر نہیں ہے، جو بھی ہو۔ لیکن اگر آپ اسے 730 پر تقسیم کر لیں، جو کہ 365 کا 2 گنا ہے، تو اس طرح آپ ایک سال میں آدھی بائبل پڑھ لیں گے اور دوسرے سال میں باقی آدھی۔ اس طرح آپ بائبل پڑھ رہے ہوں گے۔ میری بائبل 1243 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس بات پر توجہ دیں کہ آپ کا نیا عہد نامہ بھی نمبرڈ ہو سکتا ہے، لیکن آپ کا پرانا عہد نامہ بھی نمبرڈ ہے۔ کچھ بائبلیں جو میں نے سفر کے دوران دیکھی ہیں، ان میں 243 صفحات ہیں۔ پھر یہ 243 صفحات نہیں ہیں۔ تو آپ نئے عہد نامے میں نمبر دیکھتے ہیں اور پرانے عہد نامے میں بھی نمبر دیکھتے ہیں، پھر دونوں کو جمع کر کے 365 پر تقسیم کر دیتے ہیں، اور پھر آپ روزانہ تقریباً 3 اور آدھا صفحہ پڑھ سکتے ہیں۔
اگر آپ 2 سال میں مکمل پڑھیں تو آپ تقریباً 2 صفحے روزانہ پڑھ رہے ہوں گے۔ یہ 1.7 صفحات بنتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم آپ اسے کیسے تقسیم کریں گے، لیکن بہرحال میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ ایک شیڈول بنا سکتے ہیں۔ آپ بائبل پڑھنے اور اس کا مطالعہ کرنے کے لیے ایک منصوبہ ترتیب دے سکتے ہیں۔ تیسرا نقطہ ہے جدول مضامین۔ اپنی کتاب میں آپ کو جدول مضامین بنانا چاہیے۔ ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے نوٹ بک میں کسی قسم کا جدول مضامین کیوں لکھ رہے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ آپ اپنی کتاب میں ہر روز کچھ نہ کچھ لکھیں گے۔ جب آپ اس کتاب کو پڑھتے جائیں گے تو آپ ان باتوں کا مطالعہ کریں گے جو روح القدس آپ کے دل پر اجاگر کرے گا۔ پھر اگر آپ چاہیں تو اسے یہاں تاریخ اس کے لیے منتخب کردہ موضوع اور صفحہ نمبر کے ساتھ درج کریں۔ پھر جب آپ کو وہ فون کال آئے جس میں کہا جائے ہیلو پادری صاحب، ہیلو خواتین گروپ کی رہنما، اب آپ کی باری ہے کہ آپ واز کریں، اور آج جس شخص کو بولنا تھا وہ بیمار ہے اور وہ آ نہیں سکتے۔ اب آ جائیں۔ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، آپ تو مطالعہ کر رہے تھے، آپ بائبل پڑھ رہے تھے، روح القدس آپ سے مخاطب ہو رہا تھا، اور جب آپ دعا کرتے ہیں اور خداوند سے پوچھتے ہیں کہ آپ مجھ سے کیا کہلوانا چاہتے ہیں، وہ آپ کو بتا دے گا اور آپ جا سکتے ہیں۔ خداوند انتظار کر رہا ہے کہ ہمیں بتائے کہ وہ لوگوں سے کیا کہلوانا چاہتا ہے، اور اگر ہم خود کو تیار کر لیں تو ہم آسانی سے فہرست میں جا کر وہ جگہ تلاش کر سکتے ہیں۔ کتاب کے صفحات پلٹنے کے بجائے کہ کہاں ہے وہ، آپ اسے ڈھونڈ نہیں سکتے، لیکن اگر آپ کے پاس جدول مضامین ہو تو آپ فوراً اور آسانی سے اسے تلاش کر سکتے ہیں۔ پھر آپ اس صفحے کو کھول کر پڑھ سکتے ہیں، بند کریں، اپنی بائبل لیں، اور آپ 5 منٹ میں واز کے لیے تیار ہیں۔ اس میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ دیکھیں، آئیں ہم اس کے لیے تیار ہو جائیں جو آگے آنے والا ہے۔ ہمیں کبھی نہیں پتہ ہوتا کہ کب ہم سے بات کرنے کے لیے کہا جائے گا۔ بائبل کہتی ہے ہر وقت تیار رہو، چاہے وقت ہو یا نہ ہو۔ تو آئیں بائبل کا مطالعہ کریں، آئیں بائبل پڑھے لکھ لیں تاکہ جب وقت آئے ہمیں موقع ملے ہم تیار ہوں۔ خداوند کہنے کو ہم نے بات کی تھی کہ آپ کے جدول مضامین میں کیا تھا۔ مجھے اجازت دیں کہ میں اسے دوبارہ بیان کروں۔ ہم آپ کی تعریف لکھیں گے، شاید اس کے بعد متن آئے گا، اور دراصل آپ صرف 1 یا 2 آیات کا حوالہ لکھنا چاہیں گے جو آپ سے مخاطب ہوں۔ شاید کوئی تصور جو آپ کے ذہن میں آیا جب آپ پڑھ رہے تھے۔ دیکھیں، آپ تینوں صفحات کو ریکارڈ نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ 2 صفحات بھی نہیں۔ آپ وہ سب کچھ ریکارڈ نہیں کر سکتے جو آپ نے سیکھا ہے، لیکن اگر آپ صرف 1 یا 2 آیات لکھ لیں اور پھر اس کے بارے میں لکھی تو آپ یہاں ایک موضوع رکھ سکتے ہیں، ایک متن، ایک موضوع، اور پھر آپ صفحہ نمبر بھی لکھنا چاہیں گے۔ اب ہم یہ کیسے کریں گے؟ میرے ساتھ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس صفحے پر 21 سطور ہیں۔ کتاب کے سامنے لکھا ہے کہ اس میں 192 صفحات ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر میں ایک جدول مواد ٹیبل آف کانٹینٹس بنانا چاہتا ہوں تو مجھے تقریباً 7 یا 8 صفحات اس کے لیے چھوڑنے ہوں گے، جس کا مطلب ہے کہ تقریباً 180 صفحات بچتے ہیں۔ تو میں 180 سطور کو نمبر دوں گا تاکہ میں اپنی کتاب میں ان صفحات پر لکھنے کے لیے تیار رہوں، اور اگر میں نے پہلے ہی اسے نمبر کر لیا ہے تو میرے لیے دوبارہ آ کر وہ نمبر تلاش کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے جس پر میں نے لکھا ہے، اور پھر میں اسے اپنے جدول مواد میں شامل کر سکتا ہوں۔ ٹھیک لگ رہا ہے؟ آئیے اگلے مرحلے کی طرف چلتے ہیں۔ آئیے اصل مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ اپنی بائبل وہاں سے کھولیں جہاں سے آپ نے پڑھنا شروع کیا ہے، اور اپنے صفحات پڑھیں۔ 1 2 3 اور آدھا، اور اس جگہ کو نشان زد کریں تاکہ آپ اگلے دن کے لیے تیار رہیں۔ اور پھر جب آپ پڑھ رہے ہوں دعا کریں اور روح القدس سے پوچھیں کہ وہ آپ کو کیا سکھانا چاہتا ہے۔ اسی وقت آپ کو اپنی کتاب اسی صفحے پر کھلی رکھنی ہے جہاں آپ ہیں،
جہاں آپ نے مطالعہ کیا ہے اور آپ اگلے صفحے پر شروع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ پڑھتے ہوئے چیزیں لکھ سکیں، تاکہ آپ کو یاد رہے کہ وہ کیا ہے۔ آپ کو محسوس ہوا کہ آپ کو پڑھنا چاہیے کیونکہ آپ بہت سی چیزیں پڑھنے والے ہیں۔ آپ کو یہاں پر ہی چند مختصر نوٹس لکھنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے تاکہ آپ جلدی سے دوبارہ دیکھ سکیں، بجائے اس کے کہ آپ صحیفے میں تلاش کرتے رہیں۔ بائبل کا مطالعہ کرنے کے مسائل ہم اس میں الجھ جاتے ہیں۔ ہمیں جرم محسوس ہوتا ہے۔ مطالعہ کرنا ہے، مجھے مزید صفحات پڑھنے چاہئیں، اور پھر ہم اس قدر مغلوب ہو جاتے ہیں کہ سوچتے ہیں میرے پاس وقت نہیں ہے، میں یہ نہیں کر سکتا، اور اس طرح ہم اسے ترک کر دیتے ہیں، ہم پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن ہم یہاں ایک چھوٹی سی کتاب رکھ کر کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم صرف چند منٹ صرف کرتے ہیں۔ در حقیقت جس شخص نے یہ پروگرام لکھا اور اس نوٹ بک کو اکٹھا کیا، وہ ایک کہانی سناتا ہے کہ اس نے یہ کتاب لکھی ہے، اور اس نے نوجوانوں کے ایک گروپ کو اکٹھا کر کے اپنے چرچ کا آغاز کیا، اور ہر صبح ناشتے کے لیے اکٹھے ہوتے، اور وہ اپنی نصابی کتاب راستے میں جرنل کرتے کہ وہ ایک ساتھ کیا پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے 20 منٹ بائبل کو بلند آواز میں پڑھنے میں گزارے، پھر انہوں نے 20 منٹ خاموشی میں گزارے، ایک دوسرے سے بات کیے بغیر، بلکہ یہ لکھتے ہوئے کہ روح القدس نے ان سے کیا کہا، اور پھر مزید 20 منٹ میں انہوں نے جلدی سے بتایا کہ انہوں نے کیا سیکھا اور نئے دن کے لیے مل کر دعا کی، اور 1 گھنٹے میں وہ فارغ ہو جاتے تھے۔ کیا خداوند کو 1 گھنٹہ دینا زیادہ ہے؟ شاید ہمارے پاس صرف آدھا گھنٹہ ہو، لیکن آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا ہم یہ نہیں کر سکتے۔ چاہے آپ کو روزانہ صرف 1 صفحہ تک محدود ہونا پڑے، آئیے چیزوں کو لکھنا شروع کریں تاکہ ہم مستقل رہیں اور روح القدس کو وقت دیں کہ وہ ہمارے بائبل پڑھنے کے ذریعے ہم سے کلام کرے۔ نقطہ نمبر 5، ہم اس مطالعے کو ریکارڈ کریں گے۔ آپ کی نوٹ بک کھلی ہے، اور آپ وہ چیزیں لکھنا شروع کرتے ہیں جو آپ نے دریافت کی ہیں، لیکن ہم یہ اس طرح کریں گے۔ اس کے 4 مراحل ہیں۔ سب سے پہلے میں وہ متن لکھتا ہوں، یعنی وہ بابل حوالہ جس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، اور بہت جلد میں اسے ایک عنوان دوں گا، لیکن ابھی میں وہ نہیں لکھوں گا۔ میں تعریف لکھنا چاہتا ہوں۔ یہ میرے لیے مددگار ہے کہ میں واپس جا کر سوچ سکوں کہ میں نے اپنی زندگی کے اس وقت میں کیا سیکھا تھا۔ لیکن اگر آپ متن لکھ لیں گے تو پھر ہم 4 حصے لکھیں گے۔ پہلا حصہ ہے صحیفہ۔ در حقیقت یہ اس صحیفہ کے لیے ہے۔ وہ آیت لکھیں جو آپ نے منتخب کی ہے، اور میں نے محسوس کیا ہے کہ آیت لکھنے سے مجھے اسے دوبارہ دیکھنے میں مدد ملتی ہے۔ ہمیں بار بار مشاہدہ کرنا چاہیے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ صحیفہ اصل میں کیا کہہ رہا ہے، نہ کہ یہ کہ ہم کہہ رہا ہے ہمارے پادری نے ہمیں کیا بتایا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ لیکن جب ہم خود صحیفہ پڑھتے ہیں تو ہمیں اسے بار بار پڑھنا چاہیے۔ اسے لکھنا ہمیں یہ بہتر طور پر دیکھنے میں مدد دیتا ہے کہ یہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ جب میں نے اسے لکھا تو وہ نہیں کہہ رہا تھا جو میں نے سمجھا تھا۔ دوسرا نقطہ مشاہدہ کرنا۔ مشاہدہ کرنے مطلب کسی چیز کو غور سے دیکھنا۔ مثال کے طور پر جب ہم اس جگہ کو دیکھ رہے ہیں تو ہم یہ نوٹ کر رہے ہیں کہ یہاں کالے پتھر ہیں اور درخت ہیں، اور ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، ہم غور سے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کیا ہے۔ اگر کوئی حادثہ ہو جائے، آپ سڑک پر چل رہے ہوں تو عام طور پر اتنی چیزیں نہیں دیکھتے، لیکن جب سڑک پر بالکل آپ کے پاس ہی کوئی حادثہ ہو جائے تو اچانک آپ سب کچھ دیکھنے لگتے ہیں۔ آپ گاڑی، لوگوں، ارد گرد کے ماحول کو دیکھ رہے ہیں اور سب کچھ اپنے اندر سمو رہے ہیں۔ اسے مشاہدہ کہتے ہیں، اور یہی ہم صحیفے کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ بہت غور سے دیکھیں، بہت ہی احتیاط سے۔ تو ہم جو کچھ معلوم کرتے ہیں اسے لکھ لیتے ہیں۔ کبھی کبھی میں اس آیت کے بارے میں اپنے مشاہدات سے پوری صفحہ بھر دیتا ہوں۔ تیسرا نقطہ اطلاق ہے۔ اپنی زندگی میں بائبل کو لاگو کرنے کا کیا مطلب ہے؟
جب میں نے کئی سال پہلے اس عمل کا آغاز کیا تو مجھے مشکل پیش آئی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ کیسے لاگو ہوتا ہے، لیکن پھر میں نے محسوس کرنا شروع کیا کہ یہ میرے مطالعے کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ اس کا میرے لیے کیا مطلب ہے اور یہ میری زندگی کو کیسے بدل دے گا۔ اس صحیفے کو پڑھنے اور اس پر کچھ دیر غور کرنے کے بعد میں کس طرح مختلف ہو جاؤں گا۔ جب میں یہ سب لکھتا ہوں تو میں کہہ سکتا ہوں مجھے اپنی عادت بدلنی ہے۔ میں تو اس کے برعکس کر رہا تھا، میں وہ نہیں کر رہا تھا جو بائبل مجھے کرنے کو کہتی ہے، اور اب مجھے احساس ہوا ہے کہ مجھے اپنی راہیں بدلنی ہوں گی، کچھ اور چھوڑ کر وہ کرنا ہوگا جو خدا کہتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں بس یہ لکھوں کہ کتنا شاندار ہے کہ خدا نے یہ سب کچھ کیا، لیکن جو بھی ہو، اگر آپ اس بات کو لکھ لیں کہ اس کا اطلاق مجھ پر کیسے ہوتا ہے اور یہ میری زندگی کو کیسے بدلنے والا ہے، تو آپ کے پاس ایک ریکارڈ اور گواہی موجود ہوگی۔ اب چوتھا نقطہ دعا ہے۔ بھی کیا آپ نے غور کیا؟ صحیفہ، مشاہدہ، اطلاق اور دعا، یہ 4 مراحل سوائت مل کر لفظ صابن بناتے ہیں۔ ہم خدا کے کلام کے پانی سے خود کو دھو رہے ہیں، اور اسے صابن کا طریقہ کہا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ شخص جس نے یہ طریقہ شروع کیا اور اس پروگرام کو ترتیب دیا اور نوجوانوں کے ساتھ یہ کر رہا تھا، اس کے پاس ہر صبح ایک گروپ ہوتا تھا۔ جب سال کے آخر میں پہنچے تو اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اب تم جا کر اپنا گروپ بنا لو، اور میں چاہتا ہوں کہ تم یہ عمل اپنے گروپ کے ساتھ ہر صبح کرو۔ اور کئی سال یہ عمل کرنے کے بعد اس کے پاس مضبوط مردوں کا ایک گروپ بن گیا جنہوں نے ایک بہت بڑی کلیسیا تعمیر کی۔ حقیقت میں اس کی کلیسیا میں ہزاروں لوگ شرکت کرتے ہیں۔ اس نے کئی ذیلی کلیسیائیں شروع کی ہیں اور اس کے پاس 3 بائبل اسکول بھی ہیں۔ یہ سب خدا کے کلام کو پڑھنے اور جاننے کے نتیجے میں ہوا ہے۔ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ بائبل میں کیا ہے، وہ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ خدا کیا فرما رہا ہے، وہ اپنی راہیں بدلنا چاہتے ہیں بچے، وہ خدا کے اصولوں کے مطابق جینا راضی کرنا چاہتے ہیں۔ تو آئیے ہم اپنی یہ موقع ضائع نہ کریں کہ جو کچھ خدا فرما رہا ہے اسے پوری طرح سے سمجھ لیں۔ آپ جانتے ہیں بائبل ایک پیچیدہ کتاب ہے، یہ زیادہ مشکل نہیں ہے، یہ بس پیچیدہ ہے، اور اس کے لیے اضافی مشاہدے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسے پڑھنے اور مطالعہ کرنے کے لیے ہمارا وقت درکار ہوتا ہے، اور اسے غور سے دیکھنا اور یہ جاننا کہ خدا حقیقت میں کیا فرما رہا ہے۔ تو جب آپ اپنی دعا لکھ چکی اور اکثر اوقات میں لکھ رہا تھا، اے خدا میری مدد فرما، اگر آپ اپنی ہی نوٹ بک دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کئی بار آپ خدا کو پکار رہے ہیں کہ وہ آپ کی مدد کرے تاکہ آپ اس کے منصوبے کے مطابق چل سکیں۔ یہ تعریف بھی ہو سکتی ہے، یہ کوئی درخواست بھی ہو سکتی ہے۔ دیکھیں، اس سے ہمیں خدا سے جڑنے میں مدد ملتی ہے، یہ ہمیں اپنے باپ کے ساتھ شراکت میں فعال بناتا ہے۔ اب آئیے چھٹے نقطے کی طرف چلتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اب واپس جائیں فہرست مضامین پر اور اگلی سطر میں وہ لکھیں جو آپ نے ابھی لکھا ہے۔ تاریخ، متن، موضوع۔ آپ نے کسی نہ کسی طرح کا ایک موضوع تخلیق کیا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ پیچیدہ ہو، اور پھر صفحہ نمبر کے ساتھ لکھ دے وہاں۔ یہ مطالعہ نے واقعی میری مدد کی ہے۔ میں یہ اب تقریباً 8 سال سے کر رہا ہوں۔ میری پرورش عیسائی گھرانے میں ہوئی۔ والد شاندار بائبل استاد تھے۔ میرا خاندان بائبل ایمان رکھتا تھا، خدا کی عبادت کرتے تھے۔ میں خدا کی خدمت مبلغ طور پر کر رہا ہوں۔ میری خدا وابستگی کلام مانی ایمان کا نتیجہ ہے۔ میں ہر روز دعا کرتا ہوں کہ خدا کا کلام کلیسیا اور مسیح کے جسم کے لیے زیادہ سے زیادہ حقیقی ہو جائے، کیونکہ جب تک ہم یہ نہ سمجھ لیں کہ خدا ہم سے کیا کہہ رہا ہے، ہم نہ تو خدا کی مرضی پوری کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کے کلام پر عمل کر سکتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ صرف اپنے اندازوں کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، حالانکہ حقیقت میں ہم نے یہ غور سے نہیں دیکھا کہ خدا اصل میں کیا کہہ رہا ہے۔
اسی لیے ہم اتنا وقت سفر کرنے اور بار بار یہی سچائیاں سکھانے میں گزارتے ہیں۔ اپنی بائبل کا مطالعہ کریں، اپنی بائبل پڑھیں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ خدا آپ سے کیا کہہ رہا ہے۔ اور جب ہم بائبل پڑھتے ہیں، ہم دیتے ہیں خدا کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ ہم سے بات چیت کرے۔ ہم اسے یہ موقع دیتے ہیں کہ وہ ہمارے دلوں سے مخاطب ہو اور دکھائے کہ وہ کیا چاہتا ہے یا کس چیز سے باز رہیں۔ آئیے ابشالوم کی کہانی کی طرف واپس چلتے ہیں۔ یہ کہانی ابشالوم بھائیوں اپنے والد کی بادشاہت پر قبضہ کرنے کی کوشش کی 2 شموئیل 13 سے 17 ابواب بیان ہوئی ہے، اور اس کا اپنے والد بادشاہت پر قبضہ یہاں بیان ہوا ہے۔ اور بھاگنا، اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اس نوجوان کی کہانی بہت دلچسپ ہے کہ کیا نہیں کرنا چاہیے اور کیسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ چاپلوس تھا، وہ لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اسے بادشاہ بننے دیں کیونکہ وہ اپنے والد سے بہتر ہے۔ وہ اپنے والد کی اتھارٹی چھیننے کی کوشش کر رہا تھا اور یہاں تک کہ شہر میں آ کر اپنے والد کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ یہ بہت دلچسپ کہانی ہے، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ ہم اس سے سبق سیکھیں گے۔ لیکن دیکھیں، ہم اس کہانی کی گہرائی کو اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک ہم صحیفے میں داخل ہو کر اس کا مطالعہ نہ کریں۔ اور جب مجھے یہ احساس ہوا کہ وہ گشر کی بادشاہت گشر کے بادشاہ طلمائی کے پاس بھاگ گیا تھا، تو میں نے پیچھے جا کر معلوم کیا کہ وہ کون تھا۔ اور جب میں نے یہ دریافت کیا کہ گشر کا بادشاہ اس کا نانا تھا، تو یہ میرے لیے ایک بڑی حقیقت کا انکشاف تھا۔ اس سے مجھے بہتر سمجھنے میں مدد ملی۔ ابشالوم کی زندگی میں کیا ہو رہا تھا اور شاید اس نے ویسا کیوں کیا جیسا اس نے کیا، یہ سمجھنے میں بھی مدد ملی۔ داؤد نے ایک باپ کے طور پر زیادہ اچھا کردار ادا نہیں کیا جب تک کہ اس نے زنا اور قتل کا خوفناک تجربہ نہ کر لیا، اور پھر اس کے اپنے بچوں کی بغاوت اور اس کے خاندان میں ہولناک واقعات پیش آئے۔ ایسا ہنگامہ برپا تھا۔ لیکن جب سلیمان کی تربیت ہو رہی تھی، اور اب امثال کو پڑھتے ہیں، تو سلیمان بتاتا ہے کہ اس کے والد نے اسے کتنی تربیت دی، اور اس کے والد نے اس سے کہا، میری باتوں کو غور سے سنو۔ یہ بات ہمارے لیے بہت کچھ بیان کرتی ہے۔ اس نے ابشالوم کے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ اس نے ابشالوم کی ماں کو، جو ایک بادشاہ کی بیٹی تھی اور ہوا کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، اس بچے کی پرورش کرنے دیا۔ لیکن پھر یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ اس نے ویسا کیوں کیا جیسا اس نے کیا، اور وہ اپنے والد کے لیے اتنی پریشانی کیوں بنا رہا۔ میں یہ سب کچھ نہ جان پاتا اگر بائبل نہ پڑھی ہوتی۔ جب میں مختلف حصے ٹکڑے تلاش کرتا ہوں، ایک بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ 2 شموئیل 3:3 میں، اور یہ کہیں اور بھی درج ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ تواریخ میں بھی ہے، لیکن یہ داؤد کے تمام بیٹوں، اس کی ساری اولاد کی فہرست ہے۔ اس میں اس کی بیویوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور یہ کہ کون سی بیوی کس بچے کی ماں بنی۔ ہمیں یہ سب معلوم نہیں ہوتا جب تک ہم بائبل نہ پڑھیں۔ اگر ہم صرف چند آیات پڑھیں، اگر ہم صرف انہی حوالوں پر قائم رہیں جو ہمیں پسند ہیں، جو اچھے لگتے ہیں اور سب کو اچھا محسوس کرواتے ہیں، تو ہم خدا کی پوری نصیحت حاصل نہیں کر رہے۔ اس سلسلے میں میرے شوہر ایک مطالعہ کر رہے ہیں کہ خطبے کیسے تیار کیے جائیں، اور وہ اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ ہمیں پوری بائبل کو اپنا استاد بنانا چاہیے، نہ کہ صرف اپنی پسند کی باتیں چننا۔ جب ہم بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں کہ بائبل کو کیسے پڑھا جائے، تو ہم مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم 17 مختلف مراحل کے ذریعے بغور دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کس طرح احتیاط سے دیکھ سکتے ہیں۔ کتاب مقدس کو دیکھ کر اس کی گہرائی کو تلاش کریں اور اسے اپنی زندگیوں میں زندہ کر دیں۔ ہمیں امید ہے کہ یہ آپ کے لیے بہت مددگار ہوگا اور آپ کو خدا کو بہتر جاننے کی ترغیب دے گا، اس کے کلام کو جان کر اور پڑھ کر، سب لوگوں سے دوستی کر کے۔ میرے شوہر نے بائبل 60 سے زیادہ بار پڑھی ہے۔ وہ ہر سال بائبل پڑھتے ہیں۔ عمر 69 سال ہے۔ وہ ہر سال پڑھتے رہے ہیں جب سے 18 سال کے تھے۔
कई साल ऐसे जब उन्होंने कई बार पढ़ा। अब ये लोग उनके दोस्त हैं। क्या अब चाहते हैं कि ये आपके भी दोस्त बन जाएं? क्या आप चाहते हैं कि आप तबलीग और तालीम दे सकें? क्या आप चाहते हैं कि आप लोगों तक यीशु मसीह की खुशखबरी पहुंचा सकें? तो आइए बाइबल को खोलते हैं और इसे तफसील से देखते हैं। सबसे पहले आइए मुअस्सिर तरीके से बाइबल पढ़ना शुरू करते हैं। हम मुअस्सिर तरीके से बाइबल का मुताला करेंगे। खुदा हमारी खिदमतों को बरकत देगा। खुदा आपको बरकत दे। हम इस वक्त शौक में मौजूद हैं। ये यरूशलेम के वस्ती इलाके में है और ये सोनोमी है, ये जान है और ये नोमी है। और हम यहाँ आपको खुश आमदीद कहने और ये बताने के लिए हैं कि हमें खुशी है कि आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं।